وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ وقت یاد کریں کہ قابل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر واقعی اپنے اوپر ظلم کیا، اس لیے کہ اپنے خالق حقیقی کے حضور سچی توبہ کرو، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جرم کی سزا دو، اور تمہارے پیدا کرنے والوں کے نزدیک یہاں تمہارے حق میں بہتر تھا، پھر تمہیں اس حکم کی فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی اس واقعے کا ذکر ہے جب انہوں نے بچڑے کو پوچھ کر بہت بڑا گناہ اور کھلا ہوا شرک کیا۔ چونکہ اس زمانے میں شریعت میں شرک اور ارتداد کی سزا انتہائی سخت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جو لوگ اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے وہ مجرموں کو سزا دے دو، اور چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ کہ ان کی توبہ قبولی کا ذریعہ یہی تھا۔ بعض روایت اور بائبل کے بیان کے مطابق ہے کہ واقعی بڑی تعداد میں لوگ قتل کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی ارتداد کے مسئلے میں احادیث اور آثار صحابہ میں یہ بات واقع ہے، فقہائے امت نے اس کی روشنی میں مسائل بیان کرے اور یہ فرما دیا کہ قتل کا حکم اور فیصلہ وہ عدل اور تحقیق کے مطابق اور ہوگا، کیونکہ اسلام کے مسائل کی روشنی میں ہوگا۔ ارتداد کی سزا قتل ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم نعمتیں اور معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور اس کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور گمراہی اور ظلم کیا، اور اگر وہ شرک پرست میں مبتلا نہ ہوتے تو اتنی سزا کی توبہ کی توفیق کی ضرورت نہ ہوتی اور سزا کی نوبت نہ آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب تمہاری نجات تو بس اسی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو سزا دو یہ کہا ہے، اسی میں توبہ ہے۔ بعض مفسرین نے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی قریبی رشتہ داروں تک کے معاملات میں حق و باطل میں فرق نہ کرو، کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور برکت کے مستحق بنو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے، بنی اسرائیل کی شریعت میں شرک بہت بڑا عظیم جرم تھا۔ توریت میں ہے مشرکین کے لیے بھی سخت سزائیں مذکور تھی تاکہ معاشرہ شرک اور بغاوت اور فساد سے خالی ہو۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ جو بچڑے کو پوج رہے تھے اس زمانے میں بھی ان کو سخت سزائیں دی گئی۔